حضرت خضر کے والد کا نام ملکان تھا۔ وہ بہت بڑے طاقتور بادشاہ تھے۔ حضرت خضر اس کے اکلوتے بیٹے تھے۔ جب حضرت خضر جوان ہو گئے تو والد کو فکر ہوئی کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر دوں تاکہ ہماری نسل بڑھ سکے۔ دوسری طرف حضرت خضر ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ انہیں دنیا داری کے کاموں میں اور شادی میں کوئی بھی کسی قسم کی دلچسپی نہیں تھی، لیکن والد نے انہیں شادی کرنے پر مجبور کیا اور ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی پسند کر کے ان کی شادی کروا دی، مگر کیونکہ آپ اس شادی کے لیے راضی نہ تھے اس لیے انہوں نے شادی کی رات اپنی بیوی کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ وہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا راز کسی کو نہ بتانا اور سب سے یہی کہنا کہ سب معاملات درست تھے۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا جیسا کہ حضرت خضر نے کرنے کو کہا تھا، مگر کسی نے بھی ان کی بیوی کی بات پر یقین نہیں کیا اور ان کے والد سے شکایت کہ ہمیں شک ہے۔ حضرت خضر نے پوری رات اپنی بیوی پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ لوگوں کے اصرار کرنے پر آپ کی بیوی کو دایا نے چیک کیا تو دایا نے بھی یہی بتایا کہ لڑکی ابھی کنواری ہے اور اسے کسی بھی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر دایا نے حضرت خضر کے والد کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کسی غیر باکرہ عورت سے کریں۔ شاید ان کو باکرہ عورت میں دلچسپی نہ ہو یا شاید کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے باکرہ عورت ان کے لیے بیکار ہو۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کی پہلی بیوی کو طلاق دلوا دی اور ان کی شادی ایک باکرہ عورت سے کر دی، اور شادی کی رات حضرت خضر کے والد نے ان کی دوسری بیوی سے کہا کہ صبح ہوتے ہی مجھے رات کے حالات ٹھیک ٹھیک بتانا، میرا بیٹا آپ کی طرف توجہ کرتا ہے یا نہیں۔ جب رات ہوئی تو حضرت خضر پھر اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے اور بیوی کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے سب کو کہا کہ یہ لڑکا مرد نہیں ہے۔ اس بات پر حضرت خضر کے والد کو بہت غصہ آیا اور ان کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کے والد نے آپ کو ایک کمرے میں بند کر کے اس کے دروازے کو چونے، اینٹ اور گارے سے بند کروا دیا۔ ابھی آپ کو اس کمرے میں بند ہوئے 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ والد کے دل میں بیٹے کی محبت جاگ اٹھی۔ چنانچہ حضرت خضر کے والد نے کمرہ کھلوایا۔ جب کمرہ کھلوایا گیا تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کمرے میں تو حضرت خضر موجود ہی نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ بہت حیران ہوئے اور ان کے والد کو اطلاع دی کہ کمرے میں کوئی موجود نہیں ہے۔ مالکان نے جب بیٹے کو خود سے جدا پایا تو بہت رنجیدہ ہوئے اور بہت سے سپاہی آپ کو تلاش کرنے کے لیے روانہ کیے، مگر کسی بھی سپاہی کو آپ کا کوئی بھی سراغ نہ مل سکا۔ حضرت خضر اللہ کے حکم سے وہاں سے حضرت ذوالقرنین کے پاس چلے گئے تھے۔ حضرت خضر نے وہاں جا کر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ بحر ظالمات میں جا کر آب حیات پیا اور اللہ کے حکم سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کی۔ اللہ نے آپ کو معجزے کے طور پر دریاؤں پر موکل بنا دیا اور آپ ایک سمندر کے کنارے ہی رہنے لگے۔ ایک دن جب اپنی عبادت میں مصروف تھے تو آپ کے وطن کے 2 تاجر وہاں سمندر کے کنارے آن پہنچے۔ ان تاجروں کی کشتی کو کوئی حادثہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے ان تاجروں نے حضرت خضر کو پہچان لیا۔ جب حضرت خضر اپنی عبادت سے فارغ ہوئے تو ان دونوں نے آپ کو اپنے حالات بتائے۔ حضرت خضر نے ان سے اس شرط پر مدد کرنے کا وعدہ کیا کہ وہ اپنے وطن واپس جا کر میرا ذکر کسی سے بھی نہ کریں، اور ان دونوں نے وعدہ کیا اور یقین دلایا کہ ہم آپ کا ذکر کسی سے بھی نہیں کریں گے۔ حضرت خضر نے سمندر کی لہروں کا حکم دیا کہ ان کو فلاں ساحل تک چھوڑ آؤ۔ چنانچہ لہروں نے ان کو ساحل پر چھوڑ دیا۔ وطن واپس آ کر ایک آدمی نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، مگر دوسرے آدمی سے نہ رہا گیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پورا قصہ اسے سنا ڈالا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے دوسرے آدمی کو بھی بلا لیا اور اس سے تمام تر قصہ دریافت کیا۔ دوسرا آدمی کہنے لگا کہ میں تو اس شخص کو جانتا ہی نہیں، یہ نہ جانے کون ہے، اور میں اس کے ساتھ کبھی سفر پر گیا ہی نہیں۔ پہلے آدمی نے ملکان سے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ اسے قید کروا دیں اور میرے ساتھ کچھ لوگ اس جزیرے پر روانہ کریں تاکہ تمام حقیقت سب دیکھ لیں۔ چنانچہ بادشاہ نے کچھ سپاہی اس کے ساتھ روانہ کر دیے۔ یہ سپاہی جب جزیرے پر پہنچے تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت خضر کو بہت تلاش کیا مگر انہیں وہاں کوئی نہ ملا۔ انہوں نے واپس آ کر سب حالات بادشاہ کو بتائے کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ بادشاہ نے پہلے آدمی کو چھوڑ کر دوسرے کو قید کر دیا۔
اتفاقاً اس شہر پر تباہی آ گئی کیونکہ یہ لوگ بہت نافرمان تھے۔ اس تباہی میں سب ہلاک ہو گئے سوائے حضرت خضر کی پہلی بیوی کے اور اس تاجر کے جس نے وعدہ پورا کیا تھا۔ جب یہ دونوں آپس میں ملے تو انہوں نے باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے کو بتایا کہ ہم نے حضرت خضر کا راز کسی کو نہیں بتایا تھا۔ ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی اور کہیں دور کسی دوسری بستی میں جا کر رہنے لگے۔